السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی آج سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے 71 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو یعنی رکھ لو، خضرکم بچاؤ اپنا یعنی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی چیز رکھ لو۔ بچاؤ کیوں؟ کیونکہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تمہیں ختم کر دینا چاہیں گے، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچاؤ کا سامان رکھو۔ یہ مدعو صورت ہے اور تفسیر میں ہم دیکھیں گے اس کا پس منظر، تب بات انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر طور پر سمجھ میں آئے گی۔ فنفروا، پھر نکلو، صباتن چھوٹے دستوں میں یعنی کچھ ٹولیوں میں، اون فرو نکلو، جمیعا سب اکٹھا ہو کر یعنی تھوڑے تھوڑے ہو کر کے نکلو یا زیادہ نکلو، سب لوگ اکٹھا ہو کے نکلو۔ وَإِن اور بے شک منکم تم میں سے، لمن البتہ وہ جو لَيُبَطِّئَنَّ ضرور دیر کرتا ہے، دیر لگاتا ہے، یعنی یہاں منافقوں کا ذکر ہے کہ یہ دیر لگاتے ہیں۔ فَإِن پھر اگر اصابتکم پہنچے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، قالا وہ کہتا ہے، یعنی منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک تو نکلنے میں، مظلوم کی مدد کرنے میں دیر لگاتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے قد تحقیق انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر، کیونکہ وہ نہیں گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ از جب کہ لم نہ اکن تھا میں معاہم ساتھ ان کی، تو یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں ان کے ساتھ میں نہیں تھا، شہیدہ حاضر موجود، میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِن اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل کوئی فضل من اللہ اللہ کی طرف سے، دیکھیں مصیبت کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت تمہیں پہنچے اللہ کی طرف سے، تو مصیبت بھی اور فضل بھی دونوں اللہ ہی کی طرف سے پہنچتا ہے۔ من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا، کأنَّ گویا کہ لم نہ تکم تھے، بینکم درمیان تمہارے، وبینہ اور درمیان اس کی، مودۃ کوئی محبت، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، کنتو ہوتا میں، فآہم ساتھ ان کے، فافوزا تو میں کامیابی پاتا، فوزن کامیابی، عظیمہ بہت بڑی، یعنی یہاں پر یہ تقدیر کا بھی انکار کر رہا ہے، منافق تقدیر کا بھی انکار کرتا ہے۔ فلیقاتل پس چاہیے کہ جنگ کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذی وہ جو یشرونا بیچ دیتے ہیں، الحیات زندگی، حیات زندگی، دنیا کی، بالآخرت بدلے آخرت کے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ جو یشرونا بیچ دیتے ہیں، الحیات زندگی کو، دنیا کی، بالآخرت آخرت کے بدلے میں۔ ومن اور جو کوئی یقاتل جنگ کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ویقتل پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یا یغلب وہ غالب آ جائے، فسوف پس ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے،
اجرن اجر عظیما بہت بڑا. وما اور کیا ہے لکم تمہیں لا تقاتلوا نہیں تم جنگ کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو اللہ کا راستہ کیا ہے آگے دیکھیں. حالانکہ جو کمزور ہیں جنگ کس کے لیے حالانکہ جو کمزور ہیں من الرجال مرد میں سے والنساء اور عورتوں میں سے یعنی عورتوں میں سے اور مردوں میں سے جو کمزور ہیں یعنی بزرگ ہیں بوڑھے ہیں اور عورتیں جو کمزور ہوتی ہیں والنساء عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے الذین وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال ہمیں من ہذہ القریۃ اس بستی سے اس قریے سے ازلم ظالم ہیں اہلھا رہنے والے اس میں یعنی جو بزرگ لوگ ہیں وہ گہار لگا رہے ہیں وہ مدد طلب کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اے اللہ اس بستی سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے کیونکہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. تو یہ کمزور یعنی بزرگ مرد اور عورتیں اور بچے ایسا چیخ رہے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بستی سے ہمیں نکال لے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کی مدد کے لیے تم نہیں آتے. وجعل اور بنا دے. پھر وہ آگے کہتے ہیں وہی جو مظلوم لوگ ظلم کا شکار ہیں بوڑھے عورتیں اور بچے پہلے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بستی سے نکلنے کا ہمیں کوئی راستہ بنا دے کیونکہ یہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. وجعل اور بنا دے لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے ولین کوئی حمایتی اور دنیا میں بھی ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا دے کہ جو ہماری مدد کو آ جائے. وجعل اور بنا دے لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے نصیرا کوئی مددگار. آئے تفسیر دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی کا حکم کیوں. آیت نمبر 71 اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. بچاؤ کا سامان کیوں اور بچاؤ کا سامان لینے کے لیے کب کہا جاتا ہے یعنی تمہارا کوئی دشمن ہے جو تمہیں ختم کر دینا چاہتا ہے تمہیں مٹا دینا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی حفاظت کا سامان لے لو. تو یہ کون ہے جو دشمن ہے اور کیوں ختم کر دینا چاہتا ہے اور ان کو ہتھیار رکھ لینے کا کیوں کہا گیا ان سارے سوالوں کا جواب یہاں ہوگا. پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو یا تو کچھ ہو کر کے نکلو یعنی کچھ جماعت بن کر کے یا سب کے سب اکٹھا ہو کر کے نکلو یعنی اجتماعیت کا یہاں پہ درس دیا گیا. اکیلے انفرادی طور پر اگر تم رہو گے تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا. اچھا دیکھیں یہ حکم جو دیا گیا یا ایھا الذین آمنو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مدنی سورت ہے سورہ نساء ہے مدینہ کے اندر نازل ہوئی. تو مدینہ کے اندر یہ حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو تمہارے جان کے دشمن ہیں اور ان سے اپنی جان کو بچانے کے لیے تیار رہو اپنے بچاؤ کا سامان رکھو اور جب نکلو تو اکیلے نہیں کچھ لوگ ساتھ میں ہو کر کے یا سارے کے سارے لوگ ساتھ میں ہو کر کے. تو یہ جب حکم دیا جاتا تھا مدینہ کے اندر مسلمانوں کو تو مسلمان کے دو گروپ تھے ایک مومن ایک منافق. ایک سچا مومن جس نے ایمان لایا تھا اللہ کے اوپر اللہ کے نبی کے اوپر اور اللہ کے کلام کے اوپر اللہ کے فرمان کو وہ سچا مانتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا. ایک دوسرے تھے جو جھوٹے مسلمان تھے جو اوپر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے جیسا رکھنا چاہیے اور آخرت پر بھی ان کو یقین نہیں تھا کلام پر بھی یقین نہیں تھا. تو یہ منافقین لیکن رہتے ایسا تھے کہ عام لوگ ان کو نہیں سمجھ پاتے تھے. یہ نماز روزہ حج زکات سب کچھ ساتھ میں کرتے تھے یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا وہ رسول اللہ کے جسٹ پیچھے کھڑے ہو کر کے اور سنت طریقے سے نماز بھی ادا کرتا تھا. لیکن جب ایسا حکم آیا تو ان میں سے بعض لوگ تو جب ایسا حکم آتا ہے تو ان کے پردے اٹھ جاتے ہیں یعنی اللہ کوئی ایسا احکام نازل فرماتا ہے تو یہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ جاتے. تو انہوں میں سے جو منافق تھے وہ کہنے لگے اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے یعنی منافق جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے یہاں سے نکلنے کا کہا ہے تو یہ اس میں دیر کرتا ہے سستی کرتا ہے اللہ کے حکم میں سستی کرتا ہے. پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اب جب مومن نکلے ہیں اور کیوں نکلے ہیں وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر آئے گی خود اللہ کا کلام اس کی تفسیر کرے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی قرآن کلام ہے کہ اس میں کوئی احکام آتا ہے کوئی حکم آتا ہے کوئی بات آتی ہے ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں پہ لڑائی کی بات کی جا رہی ہے. لڑائی کیوں کس سے لڑائی کب لڑائی جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. آپ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ انسان تو انسان یعنی آپ کے دوست تو دوست
آپ کے ساتھی تو ساتھی، دشمن بھی آپ سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور دشمن کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے اور انہیں معاف کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں طائف کا سفر کہ پاور آ چکا تھا، اللہ کی طرف سے فرشتے آ چکے تھے کہ 2 پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر کے انہیں پیس دیا جائے، لیکن اتنا پاور مل جانے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا، اور خون سے سنے ہوئے ہاتھ، یعنی اس قدر مارا طائف کے لوگوں نے، اور بازار میں، طائف کا جو بازار تھا وہاں سے بے عزت کر کے وہاں سے نکالا، اور ایسا مارا کہ آپ کے جو ساتھی تھے زید بن حارث، وہ بار بار سامنے آتے تھے لیکن چوک کر کے وہ پتھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لگا، سر پھوٹا، ہاتھ پہ لگا، ہاتھ پھوٹا، اور جسم سے خون بہ بہ کر کے جوتیوں میں جم گیا۔ اس منظر کو، ایسے منظر کو زمین و آسمان نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اب بادلوں کے سائے کے نیچے جبرائیل علیہ السلام کو اور 2 فرشتوں کو ان کے ساتھ بھیجا۔ فرشتوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ حکم کر دیجئے 2 پہاڑ کے بیچ میں ان کو رکھ کر کے پیس دیں گے۔ لیکن اس وقت نبی مکرم نے اپنے خون سے سنے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے۔ یہ عالم جب آپ کی عمر 35 سال تھی تقریباً نبوت کے اعلان کے پہلے، ایک دن مایوس ہو کر کے گھر کے اندر لوٹ رہے، حضرت خدیجہ کہتی ہیں کیا بات ہے، آپ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ میں مکہ کی گلیوں سے آ رہا ہوں، کچھ لوگ عمرہ کرنے یعنی اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے آئے ہیں، طواف کے لیے آئے ہیں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، وہ برہنہ ہیں اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت خدیجہ نے، جو آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا گواہ کی شکل میں، کیونکہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے حضرت ابوبکر، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور سامنے بٹھا دیا، اور گھر سے کچھ دولت یعنی اشرفیاں یا جو بھی اس زمانے کی دولت تھی وہ لا کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اس سے ڈھکنے لگے، یعنی آپ کے سامنے کوئی چیز ہوگی ٹیبل وغیرہ، اور اس کے اوپر جب رکھنا شروع کر دے تو ڈھکنے لگے۔ خدیجہ نے کہا کہ یا محمد، آپ اسے جیسے چاہیں ویسے اس کو لٹا دیں، جیسے چاہیں اس کو خرچ کر دیں، لیکن میں آپ کے چہرے پہ مایوسی نہیں دیکھ سکتی۔ ایسی رحمت للعالمین کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ صحابی نے چڑیا کے بچے کو لا لیا، اس کے گھونسلے سے نکال کر کے، اور چڑیا فڑفڑا رہی ہے، آس پاس گھوم رہی ہے ان کے کہ میرے بچے کو اس نے لے لیا ہے، اور چہچہا رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ صحابی نے ایسا کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو اور ثواب حاصل کرو، یعنی اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ دو، یعنی ایک دیکھیں چڑیا کے اوپر رحم کر رہے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ نبی مکرم نے کہا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ اس کے مالک کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ کیوں روتا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کا رسول اللہ نے کہا کہ اگر چاہو تو تم مجھے اسے دے دو۔ اس نے خوشی خوشی نبی مکرم کو دے دیا، اسے سرکاری سیل لگا کر کے، اور اسے آزاد کر دیا گیا۔ یعنی جانور بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی امید رکھا کرتے۔ ایک بار ایک درخت کو دیکھا آپ نے کہ وہ سوکھا ہوا ہے، اپنے صحابہ کو لے کر کے رک گئے اور کہا کہ اس میں پانی ڈال دو۔ یہ جو جانوروں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، پیڑوں کے اوپر اور اپنے دشمنوں کے اوپر جو رحم کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے کہ لڑائی کا سامان لینا۔ تو یہ لڑائی کیسی، کیوں؟ اور اس کو بہت زیادہ ایشو بنایا گیا آج کے اس دور میں جہاد کو لے کر کے، کہ اسلام مرنے مارنے اور کٹنے کاٹنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن کٹنے کاٹنے اور مرنے مارنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم اس قرآن کے ہی روح سے یہ سمجھیں گے کہ ایسا کیوں کہا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور یہ سارے مسلمانوں کو حکم تھا مکہ کے، کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو بھلائی کیا تھی اور کس برائی سے روکنے کا کہا گیا؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ کس مذہب کے ماننے والے تھے، کس دھرم کے ماننے والے تھے۔ تو مکہ کے سارے لوگ دین ابراہیم پر تھے، یعنی پچھلے نبی کی دین پر تھے، دین ابراہیم پہ تھے، یعنی مسلمان تھے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے۔ اور ایسی کیا بات ہوئی کہ 40 سال جب آپ کی عمر مبارک تھی تو مکہ کے لوگ آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، آپ منصف تھے۔ کوئی اگر ودوا ہو جاتی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کفالت کرتے، کوئی یتیم ہو جاتا تو رسول اللہ کے پاس اس کی کفالت کی جاتی، کوئی اگر جنگ ہوتی یا آپس میں لڑائی ہو جاتی تو نبی مکرم کے ہاں اس کا فیصلہ کیا جاتا، وہ عدالت بھی تھی۔ کسی کو امانت رکھنا ہوتا تو وہ رسول اللہ کے ہاں امانت رکھتا۔ یعنی ہر قسم کی بھلائی کے کام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور جب پہلی وحی آئی اور حضرت خدیجہ نے اپنے
چچا کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس جو تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے ان کے پاس لے کر کے گئیں، تو انہوں نے ایک خبر دی کہ آپ یہ وہی مانوس فرشتہ جبرائیل ہے اور آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں، مکہ کے لوگ آپ کو ستائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو اس مکہ سے نکلنا ہوگا، آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کو مکہ سے نکلنا ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ نبی مکرم نے چونک کر کے کہا کہ مکہ کے لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا گمان ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جو لوگ جن کی صبح رسول اللہ کو دیکھے بغیر نہیں ہوتی وہ رسول اللہ کے مخالف کیسے ہو جائیں گے۔ تو ایسی کیا چیز تھی کہ یہ دشمنی ہو گئی، اور یہ دشمنی اس حد تک آ گئی جو آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اب پھر سے دیکھیں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور آگے اس کا جواب ہے کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا۔ منافقوں کا ہم نے تذکرہ دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، جب حکم دیا جاتا تھا تو یہ پیچھے رہ جاتے تھے، اور جب کوئی مصیبت مسلمان کے اوپر آتی تھی تو کہتے تھے اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، اللہ نے تو ہم پر فضل کر دیا کہ ہم بچ گئے۔ تو یعنی یہ تقدیر کا انکار کر کہ ہم مصیبت سے بچ گئے، جبکہ مصیبت آنا نہیں آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ تقدیر کا انکار ہے کہ اچھا ہوا میں آج بائک سے نہیں گیا ورنہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا وہاں پہ وہ حادثہ ہوا تھا اور میں اس میں ایسا ہو جاتا اور ویسا ہو جاتا، میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب ایمان کی کمزوری ہے اور تقدیر کا انکار ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ منافق کی صفت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے ایسا نہیں۔ آگے آیت نمبر 73، اور اگر تمہیں اللہ کے فضل سے ملے تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہو، ضرور کہے گا کاش میں نے اس کے ساتھ ہوتا۔ اگر مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ ارے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑے کامیابی حاصل کرتا، اگر میں ایسا ہوتا تو میں کامیابی حاصل کر لیتا۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، یہ ہے مومن کی صفت، اور یہ صحابہ کی صفت یہاں پہ بتائی گئی، پہلے منافق کی صفت بتائی گئی آیت نمبر 72 73 میں، اور 74 میں مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں۔ لڑنے کا حکم دیا جانا، کیوں دیا گیا یہ حکم؟ اس کا جواب کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام یہ کلام ہے، یعنی بات کرتا ہے، ہم پڑھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے۔ کیوں نہ سوال پیدا ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایسے رحمت للعالمین دن بھر لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام کر رہے ہیں، ان کی جھڑکیاں، ان کی برے بھلے القاب سن رہے ہیں، ان کے کبھی وہ پھندا مارنے کی کوشش کرتے ہیں گلے میں، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈالتے ہیں، کبھی پتھر پھینکتے ہیں، کبھی ڈسٹ پھینکتے ہیں، اور اس کے بعد رات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا نہیں، دعا کر رہے ہیں نماز کے اندر، رات بھر کھڑے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے۔ تو یہ کیریکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ دستہ تیار کرو، مارنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اور جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، مطلب یعنی ان کا ایم جو ہے وہ دنیا نہیں آخرت ہے، انہیں آخرت کی کامیابی چاہیے، انہوں نے دنیا کو داؤ پہ لگا دیا، تو انہیں چاہیے، یعنی جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو سمجھ چکے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے۔ یہ اللہ کا راستہ کون سا ہوتا ہے جو لڑنے والا ہو؟ اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہ وعدہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ تم غالب آ جاؤ یا تم مارے جاؤ، تمہیں اللہ رب العزت بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 75 میں بتایا گیا کہ لڑائی کی وجہ کیا ہے۔ وما لکم لا، اور اے مسلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں یعنی جو گہار لگا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے طرف سے کوئی حمایتی بھیج دے پروردگار، اور ہمارے لیے اپنے طرف سے کوئی مددگار بھیج دے۔ یہ مکہ کے لوگ ہیں۔ مدینہ میں مکہ کے اندر جب یہ حکم نازل کیا گیا کہ تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اے نبی مکرم اپنے عزیز و اقارب کو بلائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوہ صفا پر انہیں اکٹھا کیا، کبھی گھر کے اندر کھانے کی دعوت دے کر کے انہیں اکٹھا کر کے اور پھر دعوت دی، کبھی بازاروں میں جا کر کے دعوت دی، کبھی میلوں میں جا کر کے دعوت دی، کبھی کہیں مکہ کی گلیوں میں جا کر کے دعوت دی، اور حکم کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کا حکم دینا شروع کیا، اور بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی توحید تھی کہ تم اپنے پالنہار کی عبادت کرو، جو تمہارا پالنہار ہے تم کون ہے تمہارا رب. اور یہ سب مسلمان تھے، یہ جانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک تو ایک ہے، اور اس خانہ کعبہ کا رب بھی ایک ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دوسرے جو انبیاء آئے انہوں نے یہی دعوت دی کہ تم اپنے پالنہار کی عبادت کرو. اور آج بھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا کون ہے، کتنے ہیں، تو سب کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو سورج اور چاند اور زمین اور آسمان کے اوپر کنٹرول کر سکے. تو تم اس کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرو. اور جب ان سے کہا گیا کہ بچیوں کو جو اپنی تمہاری بیٹی ہے اس کو زندہ دفن مت کرو، یتیم کو مت جھڑکو، ظلم مت کرو، عورتوں کے اوپر ان کو کھلونا مت بناؤ، شراب مت پیو، لوٹ مار مت کرو، خون خرابہ اور بیاج کا کاروبار مت کرو، تو یہ دشمن ہو. اور آج بھی اگر آپ کرائم کو روکنا کی کوشش کریں گے اور ان کو جا کر کے یہ کہیں گے جو شراب کا کاروبار کرتا ہے، جو عورتوں کو کھلونا سمجھتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے، جو خون خرابہ کرتا ہے، کہ اس کام کو مت کرو، تو وہ آپ کا دشمن ہو جائے. مکہ کے لوگ راتوں رات دشمن ہو. ایک تو ان کی آستھا کے اوپر ٹھیس پہنچی، ان کو حقیقت سے آگاہ کرایا گیا کہ کیا ہے، کون ہے تمہارا رب. اور آج بھی ان سے پوچھیں کہ کون ہے تمہارا رب، کیا یہ پتھر رب ہو سکتا ہے، کیا یہ جانور رب ہو سکتا ہے، کیا انسان رب ہو سکتا ہے؟ کون ہے جس نے دنیا اور آسمان کو اور سورج اور چاند کو بنایا؟ کس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا ہے؟ تم اس کی عبادت کرو. اور پھر یہ تو تھا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکو. یہ برائی تھی ان کی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر انہوں نے ظلم کیا تھا. تو بس یہ دشمن ہو گئے، اور ایسے جان کے دشمن ہوئے کہ مکہ کے اندر صحابہ اکرام کو پکڑ کر کے اور بے تحاشا مارا کرتے. زمین کے اوپر آپ ایسا ظلم نہیں دیکھا ہوگا، کسی کو اس طرح مارا ہو کہ گاڑی میں پیچھے باندھ کر کے اور روڈ پر پہ گھسیٹا، آپ نے نہیں دیکھا. لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ سواری کے اوپر باندھ کر کے اور ریت میں گھسیٹا کرتے تھے. ایسی سخت ریت، ایسی سخت ریت. آج بھی وہاں کی گرمی ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ گوشت کے ٹکڑے کو پھینک دیں تو وہ بھن جائے. ایسی سخت ریت میں، ایسی گرم ریت میں حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا تھا اور کوڑے سے ان کا مالک مارتا تھا. اس گرمی کی وجہ سے ان کے چمڑے جو ہیں وہ پھٹ جاتے تھے اور خون بہنے لگتا تھا. تو وہ اپنی راحت کے لیے جب کروٹ بدلتے تھے اور تھوڑی راحت مل جائے مجھے، تو ایک بڑی چٹان سینے کے اوپر رکھ دیتا تھا کہ یہ ہل بھی نہ سکیں، اور بے تحاشا مارتا. اور جب تھک جاتا تو یہ کہتا کہ میں رک گیا ہوں، اس لیے نہیں رکا ہوں کہ میں نے تیرے اوپر ترس کھایا ہوں، میں تھک گیا ہوں اس لیے رکا ہوں. جب بلال حبشی چیخ چیخ کر کے اور بے ہوش ہو جاتے، ان کو چھوڑتا، ایک کمرے کے اندر ڈال دیتا. دوسرے دن جب دھوپ نکلتی پھر ان کو لے کر کے آتا، اور اسی طریقے سے کرتا اور بلال حبشی پھر بے ہوش ہو جاتے. حضرت خباب، ان کی جو مالکن تھی وہ لوہار تھی، انہوں نے حضرت خباب آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیا، جس سے ان کا جسم جو ہے پگھل گیا، جسم جو ہے جل گیا، اور چربی سے وہ آگ بجھی. جب حضرت صحابہ اکرام کے پاس آئے ایک کمبل اوڑھ کر کے، تو صحابہ نے کہا کہ اتنی گرمی میں کمبل اوڑھے ہو. جب آپ نے اپنے کمبل کو ہٹا کر کے دکھایا تو آپ کی پشت پیٹھ سے مل چکی. دوسرے لوگ صحابہ اکرام کو چٹائی میں لپیٹ کر کے اور دھواں دیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ایک. یہ کہتا ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، شراب نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، اس وجہ سے مارا جائے. اور جو لوگ طاقتور تھے وہ راتوں رات اور کسی طریقے سے مکہ سے مدینہ چلے گئے. آخر کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا گیا کہ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں. دیکھیں آپ صحابہ کے ساتھ کس طریقے سے ہوا. حضرت یاسر کے ساتھ حضرت عمار اور حضرت سمیہ، ان کو دھوپ میں باندھ دیا جاتا اور ان کو کوڑے لگائے جاتے دھوپ میں اور برہنہ کر دیا جاتا. حضرت سمیہ کو اس طریقے سے ظالم نے مارا صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتی ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے. یہ مسلم تھے، جو سننے والے تھے، جو مشرک تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، وہ نماز روزہ حج زکات بھی کرتے تھے، وہ طواف بھی کرتے تھے. لیکن اس قدر ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ حضرت سمیہ کو دو جانوروں میں باندھ کر کے اور 2 ٹکڑے کر دیے، دونوں کو الگ الگ سمت پہنچا کر کے. یہ پہلی شہید تھی جو اسلام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیا اور اپنے آپ کو قربان کرا دی. تو یہ تو ہوا مکہ کے اندر کی جو صحابہ طاقتور تھے وہ راتوں رات نکل کر کے وہاں سے نکل گئے دشتے کی شکل میں اور ایک جٹ ہو کر کے. لیکن کچھ صحابہ وہاں پہ بچ گئے جو بزرگ تھے، بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں اور جو بچے تھے. تو یہ کہ ظلم کرتے تھے ان کے اوپر اور نکلنے بھی نہیں دیتے تھے مکہ سے نکلنے بھی نہیں دیتے تھے. اور یہ لوگ جو بچ گئے، یہ بچے وہاں پر گہار لگا رہے ہیں، یہ عورتیں جو بے بس ہیں، جو بزرگ بے بس ہیں، یہ وہاں پہ چیخ رہے ہیں کہ اللہ
تو ہماری مدد فرما دے، اے اللہ کوئی مسیحا پہنچا دے، اے اللہ کوئی مددگار پہنچا دے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں غیرت دلائی کہ یہ عورتیں تمہیں مدد کے لیے بلا رہی ہیں، یہ ضعیف لوگ اور یہ بچے تمہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اور تم ان ظالموں کے ہاتھ کو نہیں پکڑو گے، تم ان کی مدد نہیں کرو گے۔ یہ تھی وہ لڑائی، ظلم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنا، یہ تھی وہ لڑائی۔ اور یہ ہر دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر مذہب کے اندر ناانصافی کی لڑا گیا ہے۔ تو دیکھیں آیت کو، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں ہمارے لیے اپنے طرف سے کوئی حمایتی بھیج دے، جو ہمارے لیے اپنے طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، اپنے طرف سے کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج دے، کوئی مسیحا بھیج دے، کوئی ہماری حمایت اور مدد کرنے والا بھیج دے۔ تم کیسے ہو گئے ہو کہ تم ایسی عورتوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچو گے، تم ایسے بچوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچو گے؟ کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ مظلوم کو مت دھکا دو، اس کا مال مت چھینو، یتیم کا مال مت کھاؤ، عورتوں کو کھلواڑ مت بناؤ، لڑکیوں کو زندہ دفن مت کرو، خون خرابہ مت کرو۔ کیا غلط کہا انہوں نے؟ ایسا کہنے کی وجہ سے کیونکہ ان کی آزادی چاہ رہی تھی، اس وجہ سے یہ مارتے ہیں، اور یہ مار رہے ہیں تو کیا تم ان کی مدد نہیں کرو گے؟ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 76 کے اندر 76، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، کس چیز کا انکار؟ اللہ کے ایک ہونے کا، رسالت کا انکار، آخرت کا انکار، اور وہ جو حکم آیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا انکار۔ انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مدینہ کے اندر ریاست قائم ہو گئی ہے جہاں پہ شراب حرام ہے، جہاں شراب نہیں بیچی جاتی، جہاں پہ سود کا کاروبار نہیں ہوتا، جہاں پر ہتھیار کی تسکری نہیں ہوتی، جہاں پر امن و امان ہے، جہاں پہ شانتی پیس ہے۔ یہ ان کو برداشت نہیں تھا، جہاں پہ عورتوں کو نیلام نہیں کیا جاتا، جہاں عورتوں کو کھلونا نہیں بنایا جاتا، شراب اور کباب نہیں ہے، تو یہ چیز ان کو برداشت نہیں۔ اب یہ مدینہ کی طرف غلط نظر کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دینے کی، مدینہ کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اکٹھا ہو کر کے مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ تو کیا حکم ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو ختم کر لو، ایسے ہی ظلم ہونے دو اور دنیا کے اندر ظلم کا بازار اسی طرح چلنے دو؟ کیا یہ حکم ہونا تھا؟ اللہ رحمان ہے، یہ ساری مخلوق آپ دیکھ لیں، ہر دور میں اللہ رب العزت نے جب ظلم بڑھا ہے تو اللہ رب العزت نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر نکالی ہے، یا تو آسمانی عذاب آ کر کے ظالموں کو سمیٹ دیتا ہے، اور یا تو کوئی نبی کو بھیج کر کے اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے، کوئی مسیحا کو بھیج کر کے اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ ظالم کتنے ہی بڑے ہو جائیں، یہ کتنے ہی بڑے ہو جائیں، دیکھ لو فرعون کے ساتھ کیا ہوا، پوری بادشاہت کے ساتھ وہ انسانیت کے اوپر ظلم کر رہا تھا، جانوروں کی طرح ان کو پیس رہا تھا، جانوروں کی طرح ان سے کام لے رہا تھا کہ اینٹ بنانا ہے اور بڑے بڑے محلات بنانا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ کھلواڑ، اور مردوں کو زندہ کاٹ دیا کرتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ایک وقت تک ان کو چھوٹ دی اور ایسا ڈبا ڈبا کے مارا کہ پوری دنیا تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تو حمایتی اللہ رب العزت ہے، ان مظلوم کا مددگار اللہ رب العزت۔ اس ظالم کے ہاتھ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائے، طاقتور کتنی ہی ہو جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے دیکھیں اس آیت کے اندر، آیت نمبر 76، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یعنی شیطان یعنی اللہ کا نافرمان، اللہ کے احکامات کا نافرمان۔ بے شک شیطان کی چال بڑی ہی کمزور ہے، اللہ اکبر، شیطان کی چال بڑی ہی کمزور ہے، بلکہ ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ شیطانی لشکر بہت بڑا ہوا ہے، ایمان والے بہت کم رہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات سچ کر کے دکھایا کہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ صرف 313 تھے اور پوری دنیا ایک طرف، ایسے ان کے خون کے پیاسے تھے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی باج مرغی کے بچوں کے اوپر کس طریقے سے ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر یہ ٹوٹ پڑے تھے، امن و امان کے دشمن یہ اس طرح سے ٹوٹ پڑے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت کی، ہر دور میں حفاظت۔ وہ چند مومن تھے جو اصحاب کہف غار کے اندر وہ رکے تھے، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے نظام کو بدل دیا اور انہیں بچایا۔ ہم سورہ کہف کے اندر پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، پوری دنیا ایک طرف اور جلا دینا چاہتی ہے، ختم کر دینا چاہتی ہے، اور ایسی آگ جلائی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نکلتا تو وہ جھلس کر کے گر جاتا، ایسی بلند آگ کہ پھینکنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی ہتھیار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب مکہ سے مدینہ کے لیے طرف جا رہے، پوری دنیا ان کے پیچھے لگ گئی، یعنی مکہ کے لوگ 100 اونٹ دینے کا دعویٰ کر دیا گیا، یعنی انعام رکھا گیا کہ کوئی زندہ اور مردہ اگر لے آئے گا تو اتنا انعام دیا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سامنے پہنچنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ میں پردہ ڈال دیا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچانے پر قادر ہے. وہی رب ہے آج بھی. بس ضرورت یہ ہے کہ ہمارا ویسا ایمان ہو جائے, ہم اللہ رب العزت کے لیے جینے اور مرنے والے ہو جائیں. اسلام امن و امان کے لیے آیا ہے, اسلام خون خرابے کے لیے نہیں آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں جنگ میں صحابہ لوگ جا رہے تھے. آپ نے کہا کہ میں کل علم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا. صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جنگ کا پروانہ دیا, علم دیا, جھنڈا دیا, اور کہا کہ اے علی, اب دیکھیں جنگ میں جا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہتھیاروں کا خیال رکھنا, اسلحہ کا خیال رکھنا, لیکن آپ نے کیا کہا, اے علی تمہارے کہنے سننے سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر. اللہ اکبر. ابھی بھی فکر ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے, ابھی بھی فکر ہے لوگوں کو, جبکہ لوگ دشمن بن کر کے اور چاروں طرف سے گھیر لیے, حضرت علی کو ان کے طرف پہنچایا جائے. لیکن وہاں پر بھی یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم کٹنے کاٹنے اور مرنے مارنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم تو لوگوں کو دنیا کا سکون اور اطمینان دینے آئے ہیں. یہ لوگ جانور سے بھی جو بدتر زندگی جی رہے ہیں, شراب پی کر کے اپنے جسم کو ختم کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں, اور یہ خون اور خرابہ اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ اپنے آپ کو تباہ کرنا, یہ اپنے سکون اور اطمینان کو ختم کر رہے ہیں, یہ اس کے امن اور امان کے لیے آپ آئے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت یعنی اللہ کے نافرمانوں کی طرف سے لڑتے ہیں, چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, بے شک شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں. شیطان کتنا ہی بڑا کیوں نہ دکھے, باطل, جھوٹ, استیہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, لیکن حق کے سامنے وہ ہمیشہ کمزور رہا. جہالت کا اندھیرا کتنا ہی گھنگھور کیوں نہ ہو جائے, ایک نور کی چنگاری اس کو پھاڑ کر کے رکھے. تو یہ باطل کتنا ہی سر بلند کیوں نہ دکھنا لگے, کتنے ہی طاقت والا کیوں نہ ہو جائے. آپ دیکھ لیں فرعون کتنا طاقت والا تھا, موسیٰ علیہ السلام اکیلے اپنے بھائی کے ساتھ اس کے سامنے پہنچے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں جو کہا نہیں جاتا ہے کہ ستیہ کی ہی جیت ہوتی. آیت نمبر 77, اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات. یہ ایک وقت تھا جب اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا تھا کہ تم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو اور نماز اور زکات ادا کرو, یعنی صبر کرو. 13 سال تک یہ ماحول چلتا رہا. صحابہ اکرام پریشان ہو کر کے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ یہی کہتے صبر. ایک بار کا واقعہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی, سخت زندگی, ہمارے اوپر اسلام کو لے کر کے جو مصیبتیں آئی ہوں گی, ویسے تو آئی نہیں کیونکہ اسلام پہ عمل کریں گے تو مصیبت آئے گی نا, تو مصیبت جو آئی ہوگی پوری زندگی کی اگر مصیبت کو ملا لیں تو مکہ کی ایک دن کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس قدر ستایا گیا صحابہ اکرام, اور ایسے حالات میں مکی زندگی کا آخری دور چل رہا ہے اور چند صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا ٹیک لگائے ہوئے کسی چادر سے اور لیٹے ہوئے تھے. پہنچتے ہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول اللہ غضبناک ہو گئے اور کہا کہ تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں کہ ظالموں نے انہیں لوہے کے کنگے سے 2 ٹکڑے کر دیے, زمین میں گڑا کر کے ان کو پھاڑ دیے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. صبر کرو, انشاءاللہ ایسا دور آئے گا کہ ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے آئے گی اور اسے کوئی لوٹنے والا نہیں. کیا میسج دیا آپ نے کہ صبر کرو, اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ ظلم ختم ہو جائے. آج اگر کوئی قافلہ بھی آتا ہے مردوں کے ساتھ تو مکہ کے لوگ انہیں مار کر کے لوٹ لیتے ہیں اور عورتوں کو رکھیل بنا لیتے ہیں, بچوں کو بیچ دیتے ہیں. ہم جو لڑ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے کہ انسانیت کو انسانیت مل جائے. یہ جانور سے بھی بدترین جو زندگی جی رہا ہے اسے جینے کا اصلی کہا جائے. تم صبر کرو میرے صحابہ, ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ایسا امن و امان آئے گا اس مکہ کے اندر کہ کوئی عورت اکیلے آئے گی سونے کو اچھالتے ہوئے, لیکن کوئی اسے لوٹنے والا نہیں. فکر کیا تھی کہ انسانیت کے اندر امن و امان آ جائے, پیس آ جائے. اور اس وقت مکہ کے اندر 13 سال تک اللہ رب العزت نے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. صبر کرتے جاؤ. مار کھاتے گئے صحابہ اکرام, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, ہر طرح سے ہر اینگل سے. آپ کو بچیوں کی طرف سے 2 بچی کی طلاق دے دی گئی, ایک بچی کا حمل ساکت کر دیا گیا, آپ کے دوستوں کو گھسیٹا جاتا تھا, مارا جاتا تھا, آپ کے گھر کو تہس نہس کر دیا گیا, آپ کے صحابہ کے گھروں کو لوٹ لیا گیا, مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. ہر اینگل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر, روحانی طور پر ہر طریقے سے تکلیف دی گئی, لیکن اس کے بعد بھی بس ایک ہی حکم ہوتا تھا کہ صبر کرو, صبر کرو. کیوں صبر؟ کیونکہ جب یہ علم پہنچ جائے گا ان کے پاس
کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. کرائم کیسے ختم ہوتا ہے؟ کیوں کرتے تھے یہ جرم اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی ایک ویژن تھا، دنیا ہی سب کچھ تھی، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہر قسم کا کیا جو ہے لوٹ مار اور ہر قسم کی برائی کرتے تھے، ہر قسم کا کرائم کرتے تھے، کیونکہ ان کو دنیا حاصل کرنا تھا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 13 سال کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف کرایا کہ تم جس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس دنیا کا ایک بنانے اور چلانے والا ہے جو ایسی دنیا منٹوں میں بناتا اور مٹاتا ہے. اب اللہ کا تعارف ان کے سامنے ہو رہا ہے تو دنیا کی محبت اب کم ہو رہی ہے. جیسا جیسا ایمان آ رہا ہے، جیسا جیسا اللہ کی معرفت ہو رہی ہے، تو یہ دنیا نہیں، دنیا کے بنانے والے کی طرف نظر جا رہی ہے. دوسرا کانسیپٹ ان کو دیا گیا، کرائم تھوڑا کم ہوا نا، دوسرا کانسیپٹ ان کو دیا گیا، مرنے کے بعد زندگی ہے. اللہ رب العزت رحمان ہے، ہر کسی سے محبت کرتا ہے، اور جو تم ظلم کر رہے ہو انسانیت کے اوپر، عورتوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا. تم یہ مت سمجھو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ غریب اور فقیر ضرور دکھ رہے، لیکن ان کا کوئی بنانے والا ہے، ان کی ضرورت کا کوئی پورا کرنے والا ہے، وہ تم سے حساب لے گا. جب یہ یقین آ گیا کہ ہمیں حساب دینا ہے تو ہر کرائم کرنے سے پہلے وہ ڈرنے لگی کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، ہم انسان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس کی مخلوق کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تیسرا کانسیپٹ ان کو دیا گیا تقدیر، کہ تم کچھ نہیں حاصل کر سکتے، صرف وہی حاصل کر سکتے ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے. کرائم جنہوں نے ایمان لایا تھا بالکل رک گئے. یہ 3 چیزوں نے ان کو باندھ کر کے رکھ دیا. اور یہ 3 چیزوں پر ایمان کیسے آیا؟ فرشتوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ تھی بنیاد ایمان کی. جو مکی زندگی کے اندر جو سلیبس نازل ہوا تھا، جو آیتیں نازل ہوئی تھی، وہ اسی پہ نازل ہوئی تھی. اور جب یہ چیز پھیلنا شروع ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے قرآن کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، ایمان کی بات لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. جو سلیم الفطرت لوگ تھے ان کی زندگیاں بدلنا شروع ہو. لیکن جو سلیم الفطرت لوگ نہیں تھے، اب ان کے لیے احکام نازل ہو رہا ہے کہ انہیں سماج میں رہنے کا حق نہیں، یہ اساماجک تتو ہے، ان کے لیے جیل ہونا چاہیے. اور یہ ہر دیش کا قانون، کیا غلط ہے؟ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روک رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو؟ وہاں صرف یہی حکم تھا، نماز پڑھو، زکات دو، ہاتھ روک لو. پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، یعنی مدینہ میں شروعاتی دور میں جنگ نہیں تھی، لیکن جب مکہ میں تو ظلم کیا ہی کیا، اب یہ مدینہ میں آ کر کے اور اپنے خوشی کے مطابق اللہ رب العزت کے قانون کو فالو کرنے لگے. یعنی مدینہ کے اندر شراب نہیں تھی، مدینہ کے اندر عورتوں پہ ظلم نہیں تھا، مدینہ کے اندر بچیوں کو دفن نہیں کیا جاتا تھا، مدینہ کے اندر بیاج کا کاروبار نہیں تھا، لوٹ مار نہیں تھی. یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوئی. آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوتی. یہودیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کاروبار اسی کا ہے. اگر بینک بند کر دیا گیا تو وہ تو بوکھلا اٹھیں گے، سودی کاروبار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی. ہاں، پھر جب یہ ہوا کہ جب یہ چیز نہیں تھی تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا، تو ان لوگوں نے، یعنی یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور مشرکین مکہ نے. مشرکین مکہ کون؟ دین ابراہیم کو فالو کرنے والے مسلمان. لیکن جو مشرک تھے، اللہ رب العزت نے انہی کو مشرک کہا اور انہی کو کافر، انہی کو انکار کرنے والا کیا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور وہ امن و امان کی زندگی کا انہوں نے انکار کیا. تو یہ لوگ مدینہ کو ختم کرنے کا پلان بنانے لگے. وہاں کا سردار، اس ٹائم میں جو سردار تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ مکہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہجرت کر کے، ان کے گھروں کا سامان بیچو، ان کی دولتوں کو بیچو، اور اس کو بیچ کر کے فلاں شہر سے، مصر سے یا فلاں شہر سے واپس آؤ، اور جو پیسے آئیں گے انہی کا سامان بیچ کر کے جو پیسے آئیں گے اس سے ہتھیار خریدے جائیں اور پھر سب مل کر کے مدینہ میں اٹیک کریں گے اور ان کو ختم کر دیں. اب یہ پلاننگ بن رہی ہے. بتائیں، ابھی تک 13 سال تک ظلم سہتے رہے اور وہاں سے چپ چاپ نکل کر کے مدینہ آ گئے. مدینہ میں ایک چھوٹی سی جگہ میں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ برداشت نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو ختم کر دیا. اب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی جان کو بچاؤ. پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اب فرض کیا، تو ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی بڑھ کر خوف زدہ تھے. اللہ. جب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تو جیسے میں نے بتایا کہ مسلمانوں میں 2 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں واقعی ایمان والے اور ایک ہوتے ہیں منافق. قرآن کا ابتدا یہیں سے ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مومنوں کا ذکر کیا، مومنوں کی صفت بتایا، کافروں کا ذکر کیا، کافروں کی صفت بتایا، اور منافقوں کی صفت بتایا. تو مکہ کے اندر سے 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے ایمان لایا، ایک وہ تھے جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا.
لیکن مدینہ میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک تھے انکار کرنے والے اور دوسرے تھے مسلمانوں کے اندر 2 گروپ تھے، ایک ایمان والے اور ایک جھوٹے ایمان والے، کیونکہ ریاست قائم ہو گئی تھی، ان کو وہاں سے فائدہ اٹھانا تھا، اس لیے انہوں نے یا اسلام کی دشمنی میں انہوں نے جو ہے ایسا۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، ان میں سے ایک گروہ، یعنی یہ منافق کی صفت دیکھیں، کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، اس سے بھی بڑھ کر خوف زدہ۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، یہ مومن کا ایمان ہے، لیکن منافق وہ ان کی طاقت کو دیکھ کر کے، ان کے رتبے اور ان کے منصب کو دیکھ کر کے وہ خوف زدہ ہو گئے، اب کیا ہو، اب تو مجھے لجا لیا جائے گا، اب تو مار ڈالا جائے گا، اب تو فلاں ہو جائے گا، اب تو فلاں ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون تمہاری عزت و ذلت کا مالک؟ کون تمہیں اس زمین میں، جو زمین کئی اسپیڈ کے ساتھ، کئی ہزار اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے، کون تمہاری حفاظت ہے؟ کون بارش جب برستی ہے تو اسے روک دیتا ہے؟ کون جب ہوا تیز چلتی ہے تو اسے روک دیتا ہے اور تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ کون تمہارے دل کو دھڑکاتا ہے؟ اور کون تمہیں نیند دیتا ہے اور نیند سے جگاتا ہے؟ وہ رب کو بھول کر کے، اور تم اس کے غیر سے اس طرح ڈر رہے ہو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ فرض کر دی، کیوں کر دی فرض؟ تو نے ہم پر کچھ مدت تک مہلت کیوں نہیں دی؟ اب ایسا کہتے ہیں منافق۔ جنگ سے مراد ظلم کو روکنا، مظلوم کی مدد کرنا۔ تو کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، آپ ان کو ابھی بھی سمجھائیے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ جنگ کیوں فرض کر دی گئی؟ میں نے مظلوم کی مدد کرنا کیوں ضروری کر دیا گیا، یا ظالم کا ہاتھ روکنا کیوں فرض کر دیا گیا؟ یہ مطلب جنگ کا مطلب کیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا کیوں فرض کر دیا گیا، ظالم کے ہاتھ روکنا کیوں فرض کر دیا گیا؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ تم کو دنیا بہت پسند ہے اور تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ یہ حکم تمہاری زندگی ختم کر دے گا۔ ایسا نہیں، تمہاری زندگی کوئی ختم نہیں کر سکتی۔ جس دن تم ماں کے کوکھ میں لائے گئے تھے، جسم کے اندر تمہاری روح ڈالی گئی تھی، اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کو وہاں پہنچا دیا۔ اس فرشتے نے کہا، اے خالق مالک، میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ، اس کی عمر لکھ، یہ کب کتنا جیے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کتنا رزق پائے، یہ نیک وقت ہوگا، بد وقت، اللہ سب کچھ لکھوا دیا۔ تو ہماری ایک ایک سانس اللہ رب العزت نے لکھ دی، ہمارا ایک ایک لقمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ پوری دنیا مل کر کے نہ ہماری راحت اور سکون کو چھین سکتی ہے، نہ ہماری زندگی اور موت کو چھین سکتی، جو لکھ دیا ہے وہ مل کر کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھایا، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہے، کس دنیا کے پیچھے تم آخرت کا سودا کرتے ہو، یعنی مظلوم کا تم ساتھ نہیں دیتے، ہے نا؟ وہ عورتیں جو کمزور ہیں، بچوں کو لیے ہوئے اور وہاں پہ مدینہ میں، مکہ میں پھنسی ہوئی ہے۔ دیکھیں امام بخاری نے اس روایت کو کیا ہے، امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں اور میری والدہ بھی انہی بے بس لوگوں میں سے تھے، اللہ اکبر، انہی بے بس۔ بخاری شریف حدیث نمبر، اسی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کی تفسیر میں امام بخاری نے لکھا ہے، حدیث نمبر 4587 4587 کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی بڑے بزرگ، یعنی یہ مفسر قرآن۔ آپ چھوٹے تھے، آپ بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، آپ کی والدہ بھی وہاں پہ پھنسی ہوئی تھی، جو گہار لگا رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرما دے، یا اللہ کسی مسیح کو پہنچا دے، کسی مددگار کو اللہ رب العزت کو پہنچا دے۔ ان کی مدد نہیں کرو گے تو؟ پھر سے سنیں آپ حدیث، امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں اور میری والدہ بھی انہی بے بس لوگوں میں سے تھے، ہم بھی بے بس وہاں پہ پھنسے۔ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرو گے تم، دنیا کی زندگی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے تم ایسا سوچتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ دیجیے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، یعنی جس دنیا کے لیے تم یہ فیصلہ کر رہے ہو کتنا جیو گے اس میں، اور آخرت بہتر ہے۔ پرہیزگاری اختیار کی، یعنی تقوی اختیار کی، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تم جو دنیا کے اندر کرتے ہو، نہ اس سے کچھ کم دیا جائے گا، نہ اس سے کچھ زیادہ۔ ذرہ ذرہ کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا، اللہ کے ہاں دیکھ لے گا۔ تو کھجور اور گٹھلی کے بیچ میں آپ دیکھتے ہیں ایک معمولی سا ایک جھلی ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بھی تم پر ظلم نہیں، یہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ موت کا جب وقت آئے گا، جس طرح موت کا فرشتہ ہمیں ڈھونڈ کر کے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح رزق کا فرشتہ بھی ہمیں ڈھونڈ کر کے وہ ہمیں کھلا کر کے رہتا ہے، اور موت بھی آ کر کے رہتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مضبوط قلعے میں بھی اگر پہنچ جاؤ
اور موت کا وقت اگر آ گیا ہے تو تمہیں وہ قلعہ نہیں بچا سکتا۔ آج کے اس دور میں اگر دیکھیں تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، بڑے سے بڑے ہاسپٹل کے اندر ہم پہنچ جائیں، ڈاکٹروں کی بھیڑ لگی ہو اور سائنسدانوں کی بھیڑ لگی ہو، اور اللہ رب العزت نے جب موت کا وقت لکھ دیا ہے، پوری دنیا بچانا چاہ رہی ہے، پوری دولت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، پورے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن سارے لوگوں کے بیچ میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نکال کر کے لے جائے، اس کی روح کو قبض کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی میدان کارزار میں ہو، مظلوم کی مدد کرتے ہوئے ہو یا ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے ہو یا گھر کے اندر ہو، تم کہیں پہ بھی رہو، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تمہیں وہ چھوڑتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 78، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو۔ موت کے تعلق سے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ رحمان اور سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، کوئی بھی نفس اللہ رب العزت کے علاوہ ساری مخلوق ہے اور ساری مخلوق کو موت کا۔ دوسری جگہ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا، سورہ رحمان آیت نمبر 26 کے اندر، کل من علیہ فان، ہر جو مخلوق، یہاں پہ فرمایا کل من علیہ فان، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا، ہر مخلوق کو فنا ہونا، کون بچنے والا ہے؟ اور دوسری سورہ آل عمران فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 34، اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو بقا یعنی دمام نہیں بخشا، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہم نے کسی کو بھی نہیں، تو ہم کیا بچنے والے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا، فرماتے ہیں جب اپنے بستر پر موت آئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے فلا جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کے ایک ایک عضو پر یعنی ایک ایک حصے پر نیزے یا تیر کے زخم کے نشان ہیں، مطلب زخم لگے ہیں اور ان کے نشان ہیں، مگر میں اب اپنے بستر پر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا بزدلوں کی آنکھوں کو سکون نصیب نہ ہو، یعنی جو بزدل ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ میدان کارزار میں وہ مر جائیں، مرنا کہاں ہے؟ جہاں اللہ رب العزت نے جس کی لکھا ہے۔ یہ بہت بڑا اگزامپل ہے۔ تاریخ دمشق کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا حضرت خالد بن ولید کو، کہ واقعے کو تاریخ دمشق جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 197 کہ خالد بن ولید وہ صحابی ہیں جنہوں نے کئی جنگیں لڑی، اور پہلے اسلام کے خلاف لڑی اور بعد میں اسلام کی حفاظت کے لیے لڑی۔ جب بات سمجھ میں آ گئی، جب توحید اور رسالت سمجھ میں آ گئی، آخرت سمجھ میں آ گئی، تو پھر اسلام کی طرف سے لڑے، اور اس قدر جنگیں لڑی آپ نے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی باقی نہیں۔ اپنے بستر میں آخری سانسیں لیتے ہوئے کروٹ لے رہے ہیں اور جو ہے افسوس کر رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا سپہ سالار اور یہاں پہ میں موت یہاں مجھے آ رہی ہے۔ اور اس وقت آپ نے کہا تھا کہ بزدلوں کی آنکھوں کو سکون نصیب نہ ہو، یعنی یہ بزدل ہیں، زندگی اور موت کا مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ پائے لے گی، خواہ تم مضبوط قلعے میں ہی ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی بھلائی ملے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کوئی برائی پہنچے تو اس کو کس کی طرف کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی طرف، کہ یہ برائی تمہاری وجہ سے پہنچے، تمہارے دین کی وجہ سے پہنچے، تمہاری شریعت کی وجہ سے یہ برائی پہنچی۔ یہ بدشگنی لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدشگنی لے رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کے اس جاہل دور میں جو علم سے دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ دی ہے، اب ضرور کچھ برا ہو جائے گا، ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھ لیے اب ضرور کچھ برا ہو جائے گا، دودھ افن گیا ہے یا فلاں ایسا ہو گیا ہے، تو اس طریقے کی الو نے آواز دے دیا ہے، الو آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور ایسی کئی چیزوں کو، رات میں جھاڑو مت لگاؤ، رات میں ناخن مت کاٹو، ان سب چیزوں سے یہ بدشگنی لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، اب یہ منحوسیت کچھ نہ کچھ آئے گی، اب کچھ نہ کچھ برا ہوگا۔ تو یہ بدتمیز مشرکین، یہ جو ہے منافقین ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدشگنی لے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، آپ کے دین کی وجہ سے، آپ کی شریعت کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اسی طریقے سے فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، سورہ اعراف آیت نمبر 131، یہ آپ اس کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بدشگنی ہے، جو کچھ بھی بھلائی ہم کو پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 78، کہہ دیجئے یہ سب کچھ، جیسے انہوں نے کہا نا، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے،
کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف، یہ اللہ کے کلام میں لکھا ہے، آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا، جو بھی بھلائی اور اچھائی پہنچتی ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارے جسم کو ٹچ کر دے، ہماری عزت کو لے لے، ہمارے رزق کو لے لے۔ یہ ایمان والے کا ایک مضبوط یقین ہے کہ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، یعنی جتنی بھی دھارائیں ہیں اور جتنے بھی زمینوں کی رجسٹری ہوتی ہے وہ سب خالق کائنات کے پاس، دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ تو کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پہنچتے، پھٹکتے ہی نہیں اس کے سنگ۔ اے انسان ما اصابک من حسنات فمن اللہ، اور اے انسان تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کے طرف سے ہے۔ صاف طور پہ 79 نمبر کی آیت دیکھیں آپ، اے انسان تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کے طرف سے ہے، یعنی کسی دھاگے کی طرف سے، کسی پتھر کی طرف سے، کسی پیر کسی فقیر کی طرف سے، کسی انسان کسی جانور کی طرف سے نہیں، جو بھی تجھے بھلائی ملے وہ صرف اللہ کی طرف سے۔ ومن اللہ، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیرے اپنے نفس سے ہے اور اللہ کے تیرے نفس کی طرف سے۔ جیسے شورا آیت نمبر 30 کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ شورا آیت نمبر 30 کیا فرمایا؟ اور جو مصیبت تم پر آتی ہے سو تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی گناہ تو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے اور بھی کئی مقام پر، 5 مقام پہ میں نے اس کے پہلی کلاس میں آپ کو لکھایا تھا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے دیتا اللہ رب العزت ہے، لیکن کیوں؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے دیتا ہے۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یہ بہت ایک تنبیہ ہے، کیا انداز دیکھیں آپ اللہ رب العزت کیا ہے۔ پھر سے آیت نمبر 79 کو دیکھیں، اور یہ آج کی کلاس کی آخری آیت ہے، اے انسانوں تجھ پر جو بھی بھلائی ملے، تمہیں جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیرے اپنے نفس سے ہے، مطلب تو نے جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے اوپر وہ مقدر طے کیا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، یعنی پیغام پہنچانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ پیغام پہنچا دیں، حساب تو اللہ لے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ فرمایا آپ پیغام پہنچا دیجئے، حساب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے گا۔ ہاں ابھی تو ہم کو بہت ڈر ہے کہ وہ ایسا کر دے گا، وہ ویسا کر دے گا، لیکن حساب تو اللہ کو بھی دینا ہے۔ اور وہاں پہ اگر نہیں بچے تو یہاں تو بچنے کے لیے بہت سی تدبیر اور بہت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ رب العزت گواہی ہے، مطلب اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ آخر میں دیکھیں آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا لڑنے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، کیونکہ یہ کمزور عورتیں اور بچے گہار لگا رہے تھے، یعنی ان سے مدد طلب کر رہے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے لڑنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ کمزور عورتیں بچے گہار لگا رہے تھے مدد کے لیے، اس لیے ان کو کہا گیا۔ دوسرا دیکھتے ہیں آیت نمبر 79 میں، خیر اور شر، بھلائی اور برائی کس کے طرف سے؟ تو خیر اور شر اللہ کی طرف، شر برائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ دیتا ہے، برائی کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، برائی کا انجام کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ مظلوم کے اوپر ظلم سے ہمارے ہاتھ کو بچائے رکھ، اے اللہ مظلوم کے اوپر ظلم سے ہمارے ہاتھ کو بچائے رکھ، اے اللہ کمزوروں اور محتاجوں کی مدد کے قابل ہمیں بنا دے، اے اللہ جن کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو تیرا وعدہ ہے کہ تو مظلوموں کی مدد فرماتا ہے، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔